نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہمارے یوٹیوب چینل الطاف تابش آفیشل میں خوش آمدید۔ تمام ناظرین و سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جو وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں، یہ ادائیگی قرض کے لیے نہایت آسان اور مجرب عمل ہے۔ اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ العزیز 3 دن میں آپ کے اوپر پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا تو وہ اللہ کے فضل سے اتر جائے گا۔ تو اس عمل کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ سامعین محترم، قرض کی ادائیگی کے لیے بہت خوبصورت اور ایمان کو تازگی بخشنے والا واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ کسی شخص نے اپنے دوست کو قرض دیا تو وہ قرض 3000 دینار پر مشتمل ایک بڑی رقم تھی۔ تو کچھ وقت گزرنے کے بعد اس دوست نے پیسوں کی واپسی کا مطالبہ کیا تو اس شخص نے کہا کہ بھائی، جو آپ سے میں نے قرض لیا تھا اس سے میں نے کاروبار کیا، لیکن اب وہ کاروبار ختم ہو گیا ہے تو ابھی میں واپسی کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ تو گرامی قدر اس شخص نے اسے اور ٹائم دے دیا۔ جب وہ ٹائم بھی گزر گیا تو اس نے کہا کہ بھائی میرے پیسے اب مجھے دے دو۔ تو اس نے کہا کہ بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو آخر کار معاملہ یہ قاضی صاحب کی عدالت میں چلا گیا۔ تو جب قاضی صاحب نے اس شخص کو بلایا، اس کو کہا کہ بھائی تو نے اس کے پیسے دینے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جی میں نے اس کے پیسے دینے ہیں۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ دیتے کیوں نہیں؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میرے پاس ہیں ہی نہیں، میں پیسے کہاں سے دوں؟ تو قاضی نے کہا کہ یا تو تم اس کے پیسے دے دو، تمہارے پاس 30 دن کا ٹائم ہے، یا تو تم اس کے پیسے دے دو یا پھر تمہیں قید کر لیا جائے گا۔ تو اب وہ اسی سوچ میں کہ میں پیسے کس طرح سے دوں، تو وہ اس عالم میں اپنے گھر کو چلا گیا۔ تو بہت پریشان ہے کہ پیسے تو ہیں نہیں، اب کیا کروں؟ تو اسی پریشانی کے عالم میں اس کے ذہن میں ایک حدیث مبارکہ آئی جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم پریشان ہو یا مصیبت زدہ ہو تو مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، کیونکہ کثرت سے درود پڑھنا یہ پریشانیوں کو لے جاتا ہے۔ تو اب وہ سوچتا رہا کہ میں کیا کروں، تو اس نے کہا کہ چلو یہی کام کر لیتے ہیں، پریشان بھی ہوں۔ تو اس نے درود پڑھنا شروع کر دیا۔ اب وہ صبح سے لے کے شام تک درود پڑھتا رہا۔ 27 دن گزر گئے۔ تو اب وہ رات کو سویا، آنکھیں بند ہوئیں تو خواب میں آواز آئی کہ گھبراؤ نہیں، تمہارا قرض ادا کر دیا جائے گا۔ تو اب وہ صبح اٹھا، اس کو کچھ نہ کچھ تسلی مل چکی تھی، لیکن اب اس نے یہ سوچا کہ صرف آواز سے تو کام نہیں چلے گا، تو اب وہ پیغام کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ بھی سارا دن درود پڑھتے پڑھتے گزر گیا۔ 29ویں شب آ گئی۔ اب جو رات کو آنکھیں بند ہوئی تو قسمت جاگ اٹھی کہ خواب میں اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ تو جب وہ صبح اٹھا تو طبیعت فریش ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب نے یہ فرما دیا ہے کہ تمہارا قرض ادا کر دیا جائے گا۔ تو اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اب پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ لیکن ساتھ ہی ذہن میں یہ خیال آیا کہ علی بن عیسیٰ سے میں جا کر یہ بات کہوں گا کہ میرا قرض ادا کر دو تو وہ مجھ سے ثبوت مانگے گا، تو میرے پاس کوئی ثبوت تو ہونا چاہیے وزیر کو پیش کرنے کے لیے۔ تو اسی پریشانی میں پھر وہ درود پڑھنے لگا۔ تو
اب جب وہ رات کو سویا تو دوبارہ اللہ کے حبیب کی زیارت ہوئی، تو آپ نے فرمایا کہ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ تو کہنے لگا حضور میں چلا تو جاؤں، لیکن علی بن عیسیٰ وزیر مجھ سے ثبوت مانگے گا، نشانی کے طور پہ مجھ سے کچھ مانگے گا، تو میں اس سے کیا کہوں گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم علی بن عیسیٰ وزیر سے کہنا کہ تم صبح فجر کی نماز کے بعد 5000 بار مجھ پر درود پڑھتے ہو۔ تو اب وہ جب صبح اٹھا تو نشانی بھی مل چکی ہے، اور آج دن وہ آ گیا جس دن عدالت میں پیش ہونا تھا، لیکن وہ عدالت میں پیش ہونے سے پہلے وہ وزیر کے محل میں پہنچا، تو وزیر اپنے مشیروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس نے کہا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ کہو کیا بات ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں آپ کے لیے پیغام لایا ہوں۔ تو وزیر نے کہا کہ کس کا پیغام لائے ہو بتاؤ؟ تو اب اس شخص نے کہا کہ میں اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لایا ہوں۔ تو وزیر نے کہا کہ بتاؤ مجھے میرے آقا نے کیا فرمایا ہے؟ کہا کہ جناب میں 3000 دینار کا مقروض ہوں اور آج آخری دن ہے، تو اللہ کے حبیب نے مجھے بشارت دی ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ وہ میرا قرض ادا کر دیں۔ تو وزیر نے کہا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ میں یہ کیسے مان لوں کہ اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو میرے پاس بھیجا ہے؟ تو اس عاشق رسول نے کہا کہ میں خالی ہاتھ نہیں آیا، میں نشانی لے کر آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ بتاؤ کیا نشانی ہے؟ تو عاشق رسول نے کہا کہ آپ صبح فجر کے بعد 5000 بار اللہ کے محبوب پر درود پڑھتے ہیں، اور جس وقت تک درود پاک کا عدد پورا نہیں ہو جاتا اس وقت تک آپ کسی سے بات نہیں کرتے۔ یہ راز آپ جانتے ہیں یا آپ کا رب جانتا ہے؟ وزیر بھی عاشق رسول تھا، وہ تو خوشی سے جھوم اٹھا، تو اب وہ اپنی سیٹ سے اٹھا اور اپنے کمرے میں گیا۔ تو جب وہ اپنے کمرے سے واپس آیا تو اس نے 3000 دینار اس کی خدمت میں پیش کیے، فرمایا کہ یہ 3000 دینار میں اپنے آقا علیہ السلام کا حکم بجا لاتے ہوئے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور یہ 3000 دینار بھی 3000 دینار آپ اور رکھیں، یہ اس کے لیے جو آپ میرے گھر تشریف لائے اور آپ نے مجھے اچھی خبر سنائی، اور یہ حضور آپ 3000 دینار اور رکھیں، یہ آپ ان پیسوں سے اپنے بچوں کے لیے کاروبار کریں اور ان کے لیے رزق معاش اور رزق حلال کمائیں۔ تو اب وہ پیسے لے کر 9000 دینار لے کر وہ عدالت میں حاضر ہوا۔ تو اب عدالت میں یہ کیفیت ہے کہ اس کو دیکھتے ہی یہ کہا جا رہا ہے کہ آج یہ گرفتار ہو جائے گا۔ تو اس نے جج صاحب کو سلام کیا اور جج صاحب کی ہاتھ پر اس نے 3000 دینار رکھ دیے۔ تو قاضی نے پوچھا کہ تم تو کہتے تھے کہ میرے پاس کچھ ہے نہیں، میں تو غریب ہوں، پھر تم اتنی بڑی رقم کہاں سے لائے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یقیناً میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ اس نے یہ پورا واقعہ بھری عدالت میں سنا دیا۔ وہ جج بھی عاشق رسول تھا، وہ اٹھا اور اپنے چیمبر میں گیا، تو واپس آ کر 3000 دینار اس شخص کے ہاتھ پہ رکھے اور کہا کہ سارا ثواب علی بن عیسیٰ ہی کیوں لے جائے، میں بھی عاشق رسول ہوں، تمہارا قرض میں ادا کرتا ہوں۔ اب اسی عدالت میں وہ شخص بھی موجود تھا جس نے کیس کیا تھا۔ اس نے کہا کہ جج صاحب کاغذ قلم لائیے، تو میں اس کا قرض ہی معاف کر دیتا ہوں۔ تو اب وہ شخص کہنے لگا، اس نے جج صاحب کو 3000 دینار واپس کیے، تو جج صاحب سے کہنے لگا کہ جج صاحب آپ یہ پیسے رکھ لیں، اب تو میرا قرض ہی معاف ہو گیا ہے۔ تو قاضی کہنے لگا کہ جو پیسے میں نے حضور علیہ السلام کے نام پہ نکال دیے، اب وہ پیسے میں واپس نہیں لوں گا، وہ پیسے تم لے جاؤ۔ تو گرامی قدر، چند دن پہلے جس کے پاس 1 روپیہ نہیں تھا،
اب اس کے پاس 12,000 دینار آ چکے ہیں، اتنی بڑی اماؤنٹ اس کے ہاتھ آ چکی ہے، یہ صرف درود پاک پڑھنے کی برکت سے۔ جو شخص ظہر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ درود پڑھے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم، تو اللہ اس کو 4 انعام عطا فرمائیں گے۔ سب سے پہلا انعام کہ اس کے اوپر پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا تو وہ ادا ہو جائے گا، اور دوسرا انعام کہ پوری زندگی میں اس کے اوپر قرض ہوگا ہی نہیں، اور تیسرا انعام اللہ اس سے اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال نہیں کریں گے، اور چوتھا انعام اللہ اس کو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ سامعین محترم، ہم یہ درود پاک پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہماری زندگی کی تمام مشکلوں کو اللہ آسان کر دیں گے۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں درود پاک کا معمول بنانا چاہیے، اور ہم درود پاک اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں۔ گرامی قدر احباب، ہم جتنا حضور پر درود پڑھتے جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں انعامات کی ہمارے اوپر اللہ بارش کرتے چلے جائیں گے۔ تو آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی یہ آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر انشاءاللہ العزیز کسی نئی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حامی و ناصر، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔